أصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين. جی پڑھی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. جزاک اللہ خیرا. آخری مرتبہ ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 پڑھ رہے تھے. اس آیت میں ہم نے جو باتیں پڑھی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات بتائیں. اللہ نے قریب ہونے کا اعلان کرا تھا اس میں. جی اللہ ہمارے سے دیگر کو اسی سے دعا کرتے ہیں اور ہمیں دعا کرنے سے ایمان کرتا ہے. بہت اچھا. دعا کی تو مطلب عبادت نہیں آتی اور میں دعا کر کے مطلب خوف رکھنا چاہیے. دعا ایک عبادت ہے. اس میں اسی کو کا قبول ہو جائے دعا تو دعا کرنے کے بعد ایمان لانا ضروری ہے تاکہ ہم ہدایت کر سکیں. اس موقع سے ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا تھا اور میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں ان آیات میں روزوں کا ذکر چل رہا ہے لیکن روزوں کا ذکر روک کر اللہ نے بیچ میں دعا والی آیت پیش کر دی اور جب وہ آیت پوری ہو گئی پھر دوبارہ سے اللہ نے روزوں کی بات شروع کر دی. تو مقصد کیا تھا؟ یعنی پہلے روزوں کا حکم چل رہا تھا پھر دعا والی آیت آ گئی اور پھر دوبارہ سے روزوں کے احکام شروع ہو گئے. یعنی کہ روزوں کے بیچ میں اللہ نے دعا والی آیت نازل فرمائی. مقصد کیا تھا کہ مسلمان جب بھی روزے کی حالت میں ہو اور مسلمان جب بھی روزہ رکھ رہے ہوں یا روزے دار ہوں تو مسلمانوں کو روزے کی حالت میں بہت زیادہ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. یہ اس آیت کا مقصد تھا. اور آپ نے یہ آیت پڑھی تھی اور یہ بات آئی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ میرے بندو میں آپ سے بہت زیادہ قریب ہوں. جب میں آپ سے بہت زیادہ قریب ہوں اور میں آپ کی ہر پکار کو اور ہر دعا کو بہت جلدی سن لیتا ہوں تو میرے بندو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ مجھ سے ہی دعا کریں اور آپ میرے ہی آگے ہاتھ پھیلائیں. ٹھیک ہے. مقصد کیا تھا کہ جب میں آپ کی پکار سننے کو بالکل تیار ہوں اور بہت قریب ہوں آپ سے تو جب میں اتنا قریب ہوں آپ سے تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ مجھے ہی پکاریں. اور ایک بات اور آئی تھی آپ کے سامنے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی تو ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کیوں اللہ ہماری دعا نہیں سنتا ہے. تو آپ نے اس کے بہت سارے جوابات سنے تھے. پہلا جواب کیا تھا کہ یہ جلد بازی ہے. یہ کیا ہے؟ جلد بازی. انسان کیا بول رہا ہے؟ میں نے دعا کی میری دعا قبول نہیں, تو یہ جلد بازی ہے. اور جب بھی دعا میں جلد بازی ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی اور اس بارے میں بالکل واضح حدیث موجود ہے. اس کا ذکر اس دن ہمارے سامنے ہوا تھا. دوسرا جواب ہمارے سامنے جو آیا تھا, اصل میں یہ پوائنٹس بہت اہم ہیں اس لیے میں دوبارہ ان کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں, ورنہ یہ باتیں اس ویڈیو میں آ چکی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جب بھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ دعا کرنا ہمارا کام ہے اور قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے. ہم تو اپنا کام کرتے جائیں, اللہ اپنا کام کر لے گا. ہم کیوں اللہ پر ایک کام چھوڑ کر اور اپنا کام بھی چھوڑ دے رہے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے
اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا ہے تو لوگوں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی. بھائی دعا مانگنا ہمارا کام ہے, ہم اپنا کام کرتے جائیں. ہم نے کیوں یہ بات اللہ پر ڈال دی اور اپنا کام بھی کرنا چھوڑ دیا؟ ٹھیک ہے. تیسری بات یہ آئی تھی, جب بھی انسان دعا کرتا ہے تو دعا مانگنے کے بعد اس انسان کو 3 چیزیں ملتی ہیں. یا تو کیا ہوتا ہے, اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے, یا پھر کیا ہوتا ہے, آخرت میں اسے بہت ہی عظیم ثواب ملتا ہے اور بدلہ ملتا ہے اس دعا کے بدلے, یا پھر کیا ہوتا ہے, ہاں مستقبل میں فیوچر میں جو پریشانی آنے والی ہوتی ہے اس دعا کی وجہ سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آخری جواب کیا آیا تھا اس بات کا, وہ یہ آیا تھا کہ بہت سارے انبیاء کرام ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی تھیں اور اللہ نے ان کی دعائیں بھی بہت زمانے بعد جا کر پوری کی تھی. میں نے آپ کو 2 مثال دی تھی. ایک مثال کن کی تھی, وہ ابراہیم علیہ السلام کی. انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ کہ اللہ قریش میں اور عرب کے لوگوں میں ایک رسول بھیج دے, جو رسول ان کے پاس آئے, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, ان کو پاک اور صاف کرے. ان کا اشارہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور دعا کب ہوئی تھی؟ جب وہ خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے. اور دعا قبول کب ہوئی؟ 1000 سال بعد جا کر. ٹھیک ہے. اب وہ کیا سوچیں, میں تو اللہ کا نبی ہوں اور میں نے دعا کی ہے, دعا میری فوراً قبول کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے ایسی بات بولی؟ نہیں. ان کی سوچ کیا تھی؟ میں نے اللہ سے مانگ لی ہے دعا, قبول اللہ کرتا ہے, وہ کرے گا, ابھی کرے, کچھ دیر بعد کرے, یا بہت بات کرے, اللہ کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ کچھ باتیں تھی جو ہم نے اس موقع سے پڑھی تھی. آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. احل لکم, اے لوگوں آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. احل لکم, اے لوگوں آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. کیا؟ روزوں کی رات میں, روزوں کی رات میں, الرفث الی نسائکم, اپنی عورتوں سے صحبت کرنا. اے لوگوں آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں. کیا حلال؟ کہ آپ اپنی عورتوں سے صحبت کر لیا کریں. اس کے بعد ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورتیں آپ کا لباس ہیں اور آپ عورتوں کا لباس ہیں. وہ آپ کا لباس ہیں اور آپ ان کا لباس ہیں. یہاں پر رکیے. اس آیت کے شان نزول, یا یہ آیت جس ریزن کی وجہ سے آسمان سے اتری ہے, اس بارے میں مفسرین اور قرآن کی تفسیر لکھنے والے یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم تھا, انسان کو جب بھی روزہ رکھنا ہے تو جب بھی انسان روزے کی حالت میں ہے تو یہ حکم تھا کہ جب آپ مغرب کے وقت میں روزہ افطار کر لیں, اب مغرب سے لے کر عشاء تک یا سونے سے پہلے پہلے کھانا پینا اور عورتوں سے صحبت حلال تھی. یعنی کہ اگر انسان نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے اور وہ انسان سو گیا یا اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی, اب سے لے کر اس کے لیے کچھ بھی کھانا پینا حرام تھا. اب وہ انسان کب کھائے گا؟ جب اگلا دن آ جائے اور اگلی مغرب آ جائے. یہ حکم بڑا ہی ٹف تھا نا, کہ صرف مغرب تا عشاء آپ کو کھانا کھانا ہے اور صحبت بھی آپ کو تبھی کرنی ہے. یہ حکم بہت ٹف تھا. ایک بار ایسا ہوا, ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا سرما ابن قیس. ایک صحابی تھے, اور یہ ایک صحابی تھے جو کھیت میں کام کرتے تھے, جو کھیت میں کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. کیا ہوا, ایک بار یہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے اور روزے کی حالت میں تھے. سنیے, روزے کی حالت میں تھے, انہوں نے دن بھر بہت کام کیا, کھیت میں کام کر رہے ہیں. جب یہ شام میں آئے اور روزہ افطار کرنے کی باری آئی, آئے بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے پینے کو؟ بیوی نے کہا کچھ ہے تو نہیں, آپ رکیے میں جاتی ہوں پڑوس میں اور کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں. بیوی گئی پڑوس میں اور گئیں کچھ لانے کے لیے. جیسے ہی بیوی آئیں, کیا دیکھتی ہیں؟ سرما ابن قیس کی آنکھ لگ گئی اور سو گئے. کیا ہوا؟ وہ سو گئے. جب دیکھا ارے ہمارے ہسبینڈ سو گئے, بہت افسوس ہوا کہ ہائے افسوس, یہ کیا ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے بھائی, مغرب تو ہو چکی ہے نا,
لیکن کیا ہوا, وہ سو گئے. اب چونکہ سو گئے تو کھانا پینا کیا ہو گیا, حرام. اب کب کھائیں گے, اگلے دن ہے مغرب کے بعد. بہرحال بیچارے وہ صحابی تھے, ان کا ایمان تھا, وہ ہم لوگ نہیں تھے کہ یار ہم کیوں روزہ توڑ دیں, مطلب روزہ رکھیں, توڑیں گے ہم تو, بھوک لگ رہی ہے, ہمیں پیاس لگ رہی ہے, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. لوگ ایسے تو ہوتے ہیں, ارے بھیا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم نہیں کر پا رہے ہیں, ہم کر لیں گے. یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے ہمارے زمانے میں. وہ صحابی تھے, ان کے یہاں صبر, پیشنس اعلیٰ لیول کا تھا, انہوں نے صبر کیا. اب آپ سوچیے, وہ ایک صحابی جو کھیت میں دن بھر کام کر رہے ہیں, دھوپ میں تپ کر, اور اس زمانے میں اے سی بھی نہیں تھے, فین کولر کچھ نہیں تھا, گرمی میں ان کا کیا حال ہوگا بتائیے. لیکن ان کے یہاں صبر تھا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے تو ماننا ہی ہے, صبر رکھیے اپنے یہاں پر. بہرحال انہوں نے روزہ اپنا باقی رکھا اور کہا کہ اب ہم اگلے روز میں مغرب کے وقت کھا لیں گے. اب کیا ہوا, جب اگلا دن آیا, بیچارے اٹھے صبح میں اور اپنے کھیت پر گئے کام کرنے کے لیے. آدھا ہی دن ہوا تھا, کھیت پر کام کر رہے تھے, کام کرتے کرتے بیہوش ہو گئے اور گر گئے, بیہوش ہو گئے اور گر گئے. رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی. ٹھیک ہے, اس کا پیغام کیا تھا کہ لوگوں, آپ کے لیے اب رات میں کھانا پینا اور ساتھ میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے. یعنی مقصد کیا ہوا, اللہ نے کہا احل لکم, آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. مطلب کیا ہوا, پہلے یہ چیز حرام تھی نا, اب کیا ہو گئی, حلال. یعنی اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ یہ میری رحمت ہے. پہلے یہ حکم آپ کے لیے مشقت والا تھا, تو اب آپ خوش ہو جاؤ, میں نے اس حرام کو حلال سے ریپلیس کر دیا ہے, میں آپ کو حکم حلال والا دے رہا ہوں. تو آپ سوچئے رب العالمین انسانوں پر کتنا زیادہ رحم کرنے والا. سمجھیے بات کو. ایک بات یہ, اس کے بعد کیا ہے, اللہ نے کہا کہ آپ کے لیے رات میں, یعنی روزوں کی رات میں, کیا اپنی بیوی سے صحبت کرنا کیا ہے, حلال کر دیا گیا ہے. اور ایک بات اور بول دوں, یہاں پر رات سے مراد کیا ہے, ہماری بھائی رات 8 بجے 9 بجے 10 11 12, کچھ کی رات 1 بجے 2 بجے بھی ہوتی. ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک برا کام کیا اور وہ کچھ غلط چیز دیکھنے کے لیے گئے, اور رات میں 2:30 بجے اسٹیٹس اپڈیٹ ہو گیا اور لکھا ہوا ہے کہ رات کا ٹائم یہ ہو رہا ہے اور میں فلاں جگہ پر ہوں اور یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں یہاں پر. تو کچھ کی رات یہ بھی ہوتی, کچھ کی رات. بہرحال خیر, اب آپ سوچئے کہ انسان برا کام کر رہا ہے اور اسے مشہور کر رہا ہے, یعنی وہ اپنے گناہ کو پبلکلی ریویل کر رہا ہے, اور سامنے کہ بھائی آپ بھی دیکھ لو کہ میں اتنا گرا ہوا انسان ہوں, میں اتنا برا انسان ہوں. یعنی انسان اپنے گناہوں کو ظاہر کر رہا ہے. بہرحال اب سنیے, یعنی کہ رات کا مطلب ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے, سن سیٹ ٹائمنگ. دیکھیے آپ نے, جب سورج کیا ہو جائے, غروب ہو جائے, اسے بولتے ہیں رات. اس لیے کہ یہی آیت اگر آپ آگے پڑھیں گے, کچھ الفاظ کے بعد آگے آئے تھے اتم الصیام الی اللیل, روزوں کو رات تک پورا کر لو. سمجھیے بات, آیت یہی ہے, لیکن کچھ سینٹینس کے بعد آیت کیا, ثم اتم الصیام الی اللیل, روزوں کو رات تک پورا کر لو. اور روزے رات میں پورے ہوتے ہیں, روزے کب پورے ہوتے ہیں, جب سن سیٹ ہو جائے. مقصد کیا ہوا, غروب شمس سے رات کا آغاز. بٹ یہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے. اب یہ نہیں, ہمارا تو پتہ نہیں, کچھ اور ہی مسئلہ ہے, 12 1 2 میں نے کہا جیسا کہ آپ لوگوں سے. بہرحال اس کے بعد کیا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ حلال کا حکم کیوں آ گیا, کیونکہ عورتیں آپ کا لباس ہیں اور آپ عورتوں کے لیے لباس ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. کیا کہا اللہ نے, عورتیں آپ کا لباس اور آپ عورتوں کا لباس. ایک بات بتائیے, اللہ نے آخر عورتوں کو مردوں کا لباس یا مردوں کو عورتوں کا لباس کیوں کہا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس, کیا وجہ ہے, کیا مقصد ہے؟ اینیون کوئی بتائیے, کسی کو. اللہ نے کہا نا وہ آپ کا لباس اور آپ, کوئی بتائیے کوئی وجہ, کوئی ریزن. لباس مطلب کیا ہوتا ہے, کلوتھس, کپڑے نا. اللہ بولے وہ آپ کے کپڑے ہیں اور آپ کپڑے ہیں. بھائی کیا وجہ, کچھ تو وجہ ہوگی اللہ کی. اللہ بے وجہ کوئی بات بول دے, ایسا پاسبل ہے؟ کچھ تو وجہ ہوتی ہے نا. مقصد یہ ہے سامعین,
اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ ایک بات بولتا ہے اور اس بات کے پیچھے ہزاروں وجہ ہوتی ہیں. میں کچھ باتیں آپ سامنے پیش کروں. آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، اگر ہم کوئی لباس پہنتے ہیں، کوئی کپڑا پہنتے ہیں، تو کپڑا پہننے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ستر کو چھپانا. یعنی کہ لباس ہماری شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اسی طریقے سے خواتین مردوں کی اور مرد خواتین کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی شرمگاہ کو محفوظ رکھتے ہیں. یعنی کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوتا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو حرام کاری سے بچا لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کے کرتا ہے حفاظت. ویسے ہی مرد عورت کی اور عورت مرد کے لیے سیفٹی ہے. کیسے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو حرام میں پڑنے سے سیف کر رہے ہیں اور بچا رہے ہیں. ایک بات ایک فائدہ یہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے لباس کا؟ خوبصورتی ہوتی ہے. انسان اچھے کپڑے پہننا خوبصورت دکھتا ہے انسان. ویسے ہی ایک مرد عورت کے ساتھ اور ایک عورت مرد کے ساتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. اور باقاعدہ لوگ بولتے ہیں کہ ایک مرد بنا عورت کے مکمل نہیں ہوتا ہے. اب چاہے وہ اس کی ماں ہو، چاہے وہ اس کی بہن ہو، چاہے وہ اس کی بیوی ہو. اب یہ نہیں بولے آپ ارے بھائی بیوی تو بڑی اہم ہوتی ہیں، ان سے مرد مکمل ہوتے ہیں. نہیں بھائی، اب آپ سوچئے اگر لوگ بیوی سے مکمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شادی ہوئی 30 سال میں، 35 سال میں، کیا تب تک ادھورے تھے؟ بھائی تب تک کیا انکمپلیٹ تھے؟ کس نے پورا کیا آپ کو؟ آپ کی ماں نے پورا کیا نا. وہ بھی آپ کے لیے ایک روحانی سکون تھی نہیں تھی؟ بھائی بیوی فزیکلی سکون ہے لیکن ماں روحانی سکون ہے. اب آپ سوچیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں نا اپنی بیوی سکون نہیں مل رہا ہے، آتے اپنی ماں کے پاس، امی یہ بات ہو گئی ہے، امی پریشان چل رہا ہوں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ ہو گیا. ماں سمجھاتی ہیں ان کو سکون مل جاتا ہے. اگر انسان عورت سے مکمل ہوتا ہے تو پھر 25 سال تک وہ اپنی ماں سے کیسے مکمل تھا؟ اور کیا بات ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال تو لباس کا مقصد کیا ہے کہ لباس انسان کو خوبصورتی دیتا ہے. ویسے ہی مرد اور خواتین دونوں ایک دوسرے کو خوبصورتی پرووائڈ کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ دو وجہ یہ ہو گئی. تیسری وجہ، لباس کا کام ہے انسان کی کمیوں کو چھپانا. انسان کمیوں کو چھپانا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جسم میں کچھ کمیاں موجود ہوتی ہیں، کچھ پریشانی ہے، کچھ حادثات ہو گئے ہیں، کچھ واقعات برے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، انسان ان کو چھپا دینا لباس کے تھرو کہ بھائی میرے کمیاں ہیں ان کو چھپا لیجیے. ویسے ہی مرد خواتین کے لیے اور خواتین مردوں کی کمیوں کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہیں مکمل کرتے ہیں اور یہ انہیں مکمل کرتے ہیں. یہ ان کے رازوں کو چھپاتی ہیں اور وہ ان کے راز کو چھپاتے ہیں. لیکن آج کے وقت میں مرد ہوں یا خواتین انہیں بس ایک موقع چاہیے اپنے شوہر کی کمیوں کو بتانے کا. اور آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے سسرال والے سوچتے ہیں کہ جو شوہر ہے اس پر ہمارا بہت زیادہ حق ہے بالمقابل اس کے اپنے گھر والوں کے. یعنی بیوی کے جو گھر والے ہیں، جو مائکے والے لوگ ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں کہ اب تو اس ہمارے جو داماد ہیں ان پر ہمارا بہت حق ہے بالمقابل اس کے اپنوں کے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بیوی کے گھر والوں کو پل پل کی خبریں ہوتی ہیں بالمقابل شوہر کے گھر والوں کی. یہ وجہ ہے یہ. بہرحال کئی کے بعد کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو یہ 3 وجہ ہیں اس پر سے اللہ نے کیا کہا کہ یہ آپ کا لباس ہے اور وہ آپ کا لباس ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ لباس ہے تو کیسے ممکن تھا کہ صحابہ کرام صرف مرد مغرب تا عشاء رک جائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ نہ رکیں اور اس کے بعد رک جائیں؟ ایسا پاسبل نہیں تھا. اللہ نے کہا کہ اب آپ کے لیے یہ حلال ہو گئی ہیں کیونکہ یہ آپ کا لباس اور وہ آپ ان کا لباس ہے. اس کے بعد ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. علم اللہ، اللہ جانتا ہے، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم، کہ آپ لوگ، انکم کنتم، کہ آپ لوگ، تختانون، خیانت کرتے تھے، انفسکم، اپنے آپ سے، فتاب علیکم، تو اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے اور آپ کو معاف کر دیا ہے، وعفا عنکم، اور آپ کو معاف
کر دیا. آیت میں کیا علم اللہ, اللہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ انکم کنتم تختانون, کیا آپ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے. فتاب علیکم, اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی اور آپ کو معاف کر دیا ہے. تو جناب یہ بتائیے کہ خیانت کسے بولتے ہیں؟ کون بتائیں گے خیانت کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہوتی ہے. بالکل کسی کی چیز اس سے بنا پوچھے خرچ کرنا. بالکل صحیح بات ہے. صحیح ہے نا؟ یہی ہے خیانت یا کچھ اور بولیں گے؟ بتائیے. تو یہاں پر کون سی خیانت مراد ہو سکتی ہے؟ اینی آئیڈیا؟ کچھ لوگ ٹائم کو لمبا پھنسا دیتے ہوں گے تاکہ مطلب کہ کیونکہ وہاں پہ نماز کا ذکر ہے کہ نماز کے بعد چیزیں ہو تو یہ والی حرام ہے. تو کچھ لوگ جو کچھ ٹائم میں وہ تو کہیں گے ہم تو نماز رات میں پڑھیں گے مطلب 12 سے 1 بجے تاکہ تب تک آرام سے زیادہ ہم کو مل جائے. اچھا گیس تھا, کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے بولنا بڑی بات ہے, بولنا, میں نے کہا آپ سے بولنا بڑی بات ہے, آپ نے بولا اپریشیٹ, بہت اچھی بات ہے. بہرحال تو اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ نے پہلے یہ بات بولی, کیا بات بولی کہ اب جو مطلب پہلے کیا تھا, مغرب تا عشاء عورتیں حلال ہیں, اس کے بعد حرام ہے. لیکن بعض لوگوں سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے عشاء کے بعد بھی اس حرمت کو پامال کر دیا اور اسے حلال کر لیا. یعنی کہ ان سے غلطی ہو گئی, وہ انسان تھے, ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے وہ کام کر لیا. تو اللہ نے یہ بات بولی, اللہ جانتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. اب یہاں پر خیانت کی بات کیوں آ گئی؟ کیونکہ امانت کیا تھی کہ آپ اس جب یہ وقت یہ وقت ہے, آپ اس وقت میں یہ کام نہ کریں, یہی تھی امانت. اب کیا ہو گیا, اسے لوگوں نے اور بڑھا دیا, یعنی کہ وقت میں آپ کیا کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں. بات سمجھی, مقصد کیا ہے؟ پہلا حکم کیا تھا, مغرب تا عشاء یہ حلال ہے, یہ کام ہے. بعض لوگوں سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے عشاء کے بعد بھی یہ کام کر لی, یعنی کہ یہ تھی امانت کہ آپ اس حکم کو اس وقت تک ہی خاص رکھیں. لیکن بعض نے رہا نہیں گیا, انہوں نے اس حکم کو اور آگے بڑھا دیا, تو کیا ہو گئی, خیانت. تو وہی ذکر ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے کیوں, یہاں پر انسان اپنے آپ سے کر رہے خیانت, یعنی کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے, یعنی کہ گناہ کر رہا ہے. گناہ تو تھا ہی بھائی, گناہ نہیں ہے. حکم کیا ہے, مغرب تا عشاء کام کرنا ہے. گناہ ہو گیا کہ عشاء کے بعد بھی وہ کام کر لیا. تو ذکر کیا ہے, آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ اپنے آپ سے خیانت کر کے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, فتاب علیکم, اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی, وعفا عنکم, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یہاں پر رک کر ایک بات آپ کو سمجھاؤں. سامعین, تعجب کی بات یہ ہے, اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بے انتہا رحیم, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. ایک بات سوچیے, جب اللہ رب العالمین نے, ذرا غور سے بات سنیے گا, جب اللہ رب العالمین نے ایک حکم کو حرام کر دیا ہے, کیا کہا کہ یہ کام مغرب تا عشاء ہی حلال ہے, لیکن بعض صحابہ سے غلطی ہو گئی اور کیا انہوں نے عشاء کے بعد بھی یہ کام کر لیا, یعنی انہوں نے گناہ والا کام کیا. اب ہوتا کیا کہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عذاب دیتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہی تو ہوتا ہے. اب آپ سوچیے, اللہ کا حکم ہے نا کہ لوگوں آپ نماز پڑھیے, ٹھیک ہے, آپ سچ بولیے, آپ برے کام مت کیجیے, آپ بری باتیں زبان سے نہ بولیے, بری باتیں نہ سنیے. اللہ کا یہی حکم ہے, لیکن ہم رب العالمین کی یہ باتیں نہیں مانتے. مطلب کیا, ہم کیا کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. اب گناہ کیا چاہیے, رب العالمین ہمیں دردناک عذاب دے, ہمیں جہنم دے, ہمیں رسوا کن عذاب دے. یہ اللہ کا انصاف ہونا چاہیے تھا. اللہ یہ کام کرتا, یہ اس کا رحم ہے. کیا بول رہا ہے, آپ سے گناہ ہو گیا نا, کوئی بات نہیں, آپ میرے پاس آئیں, توبہ کریں, میں آپ کو معاف کر دوں گا اور آپ کی توبہ بھی قبول کروں. یہ بات معمولی نہیں ہے, یہ چھوٹی بات نہیں. اب آپ سوچئے, دنیا میں کیا ہوتا ہے, پاپا تھے یا امی, بیٹے آپ باہر گئے
جب آپ واپس آئیں تو آپ سبزیاں لے کے آنا, آپ فلاں سامان لے آنا, اور دیکھو بھولنا مت, ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاپا یا امی کام کر دوں گا. گھر پہنچ گئے اور وہ کام کرنا بھول گئے. اب پاپا کا حق ہے نا یا امی کا کہ اچھی والی پڑھائی کریں. بھائی انہوں نے کیا کہا تھا, اسٹرکٹلی کہا تھا کہ بھولنا مت, اور آپ بھول گئے. انصاف کیا کہتا ہے, آپ بھول گئے سزا ملے گی آپ, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے, اگر انہوں نے معاف کر دیا اچھی بات ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, کسی انسان نے ہم سے کوئی کام کرنے کے لیے بولا, کوئی بات بول دی, ہم نے اس کی وہ بات نہیں مانی, اور وہ انسان جب ہم سے ناراض ہوتا ہے نا, آپ یہ بات سمجھ لیجیے, دنیا والے جب بھی ناراض ہو جائیں تو پہلی بات وہ آسانی سے معاف نہیں کرتے. ہوتا ہے ایسا کیا, ناک رگڑ رہے ہیں, بھائی فلاورس خرید لو, انہیں راضی کرنا ہے, بلائیے چاکلیٹس لائیے, چاکلیٹس فلاں لائیے, وہ لائیے, انہیں خوش کرنا ہے. یعنی کہ اگر اہل دنیا ناراض ہو جائیں تو جلدی خوش نہیں ہوتے, اور سپوز اگر وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے, بس آپ کو دکھلاوے کے لیے معاف کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا ریلیٹیو ہے, رشتہ دار. اگر میں نے اس کو معاف نہیں کیا لوگ مجھے برا بھلا بولیں گے, تم کیسے قریبی لوگ ہو یار, معاف نہیں کر رہا اس انسان کو, وہ آپ کو اپنا ہے, ٹھیک ہے. یا تو معاف نہیں کر رہے ہیں جلدی, اور کر رہے ہیں تو صرف دکھلانے کے لیے. اس کے باوجود بھی ہم دنیا والوں کو منانے کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یار معاف کر دیجیے نا, غلطی ہو جاتی ہے, سوری, یہ فلاں فلاں. یعنی دنیا والے جو صرف اپنا مفاد, اپنا چاہ رہے ہیں فائدہ, جو آپ کو جلدی معاف بھی نہیں کرتے اور کریں تو صرف دکھلاوے کے لیے. اور وہ رب العالمین جو آپ سے کچھ چاہتا نہیں ہے, کہ اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہو, کچھ کوئی لسٹ ہو, یہ کام کرو گے تو معاف کروں گا, یہ لاؤ میرے لیے, وہ لاؤ وہ لاؤ. اللہ کچھ چاہتا ہے, اللہ کیا بولتا ہے, آپ سے گناہ ہو گئے, آپ نے برے کام کر لیے, بری باتیں سن لی ہیں, آپ نے بری باتیں بول دی, برے کام ہو گئے آپ سے, کوئی بات نہیں, آپ انسان ہیں, آپ ایک کام کریے, آپ وضو کریے, 2 رکعت نماز پڑھیے, اور دعا کریے, اپنے کچھ آنسو بہا لیجیے, اپنے کچھ آنسو بہا لیجیے. کیا کروں گا میں, ان آنسو کے بدلے انشاءاللہ آپ کے سارے گناہ معاف. یہ بڑی بہت بھاری بات ہے یہ. یعنی کہ ہمارے آنسو گناہوں کی آگ کو مٹا دیتے ہیں, تب بھی ہمارا حال کیا ہے, ہم اللہ کے پاس نہیں جاتے اور دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں. سامعین, ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب رب العالمین اتنا رحیم کہ وہ ہمیشہ معافی تیار ہے, ہم اس کے پاس آگے بڑھیں. باقاعدہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ بندوں سے بولتا ہے, میرے بندے اگر آپ نے صبح میں کوئی گناہ کر لیا ہے اور آپ صبح میں توبہ نہیں کر پائے تھے, اے میرے بندے آپ رات میں میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو تب معاف کر دوں گا. اور میرے بندے جب آپ سے رات میں گناہ ہو جائے اور آپ تبھی توبہ نہیں کر پائے تو میں تیار ہوں, آپ میرے پاس یعنی دن میں آ جاؤ, میں آپ کو معاف کر دوں گا. اب آپ سوچئے, جو انسان گناہ کرے, جو انسان برے کام کرے, وہ انسان اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے تیار نہیں ہو, اور جس کی بات نہیں مانی جائے, جس کو ناراض کیا جائے, جس کی نافرمانی کی جائے, اور جس کا کہنا نہ مانا جائے, وہ تیار ہے معاف کرنے کے لیے, اور تبھی اس کے بعد نہیں جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ افسوس والی بات ہے. سامعین, اللہ رب العالمین کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. رب العالمین اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اس عظیم ذات کی جب توہین ہو, اس کی بات نہ مان کر اس کی نافرمانی کی جائے اور اس کا کہنا نہ مانا جائے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اس کی رحمت کیا بولتی ہے, میرے بندے آپ آ جاؤ میرے پاس, میں آپ کو معاف کر دوں گا, آپ آئیے تو میرے پاس. یعنی اللہ بولے میں معاف کرنے کے تیار بیٹھا ہوا ہوں, اور بندوں کو ٹائم نہیں ہو, بندوں کے پاس ٹائم صرف کھانے کے لیے ہو, گھومنے کے لیے ہو, پینے کے لیے ہو, اور سیر و تفریح کے لیے ہو, مناسب نہیں. اور یاد رکھیے, اللہ نہ کرے اگر ہمارا یہی حال رہا اور ہم گناہ کرتے گئے اور ہم نے توبہ کی عادت نہ ڈالی, ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ ہماری اینڈ, ہمارا خاتمہ انہی گناہوں پر ہو جائے. اور آپ نے ایک بات سنی ہوگی, انت برا تو سب برا. انت برا تو, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان کا آخری انجام کرتا ہے طے کہ وہ جنتی ہے
یا جہنمی ہے. باقاعدہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنتیوں والے کام کرتے ہیں, خوب اچھے کام کرتے ہیں, خوب جنت پانے والے کام کرتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ آخری عمر میں شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے اور ان سے جہنم پانے والے کام کرواتا ہے, اور ان کی اینڈ گناہوں پر ہوتی ہے اور انہیں جہنم مل جاتی ہے. اور اسی حدیث میں روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت گنہگار ہے, بہت برے کام کرتے ہیں, جہنمی والے کام کرتا ہے اور جہنم بہت قریب ہوتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے اسے توفیق ملتی ہے رب العالمین کی اور وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے اور اس کی اینڈ اتنی اچھے کام پر ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے اسے جنت مل جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اینڈ ہمارا خاتمہ کرے گا طے کہ ہمیں ملے گی جنت یا پھر جہنم ملے گی. تو کوشش کریں کہ جب بھی گناہ ہو جائے انسان شرمندہ ہو, توبہ کرے, افسوس کرے اور اپنے رب کے پاس جائے, اس سے معافی مانگے اور اس سے اپنی معافی کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے کچھ آنسو بہائے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم دعا کریں اللہ تو ہم گناہوں کو معاف فرما, آمین یا رب العالمین. اس کے بعد ہے فَلَا نَبَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. سیم آیت چل رہی کیونکہ آیت بڑی ہے تو ہم وہی آیت چل رہی ہے ابھی. فَالْآنَ تو اب باشروہن ان عورتوں سے آپ صحبت کر لیجئے. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور اللہ نے آپ کے لیے جو لکھ دیا ہے اس کو تلاش کیجیے. یہ آیت سمجھنے والی ہے. الفاظ کیا ہیں؟ فلان تو اب کیا کیجئے؟ باشروہن اب آپ ان سے صحبت کر سکتے ہیں اور اب کیا کریں؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور اللہ نے آپ کے لیے جو لکھ دیا ہے آپ اس کو تلاش کیجئے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا تلاش کیجئے؟ کھانا کھا لیجیے, صحبت کے بعد. مطلب کھانا کھا سکتے ہیں نا تو صحبت کرا لو. چلیے اصل میں وہ حکم آگے بھی آ رہا ہے تو ابھی اس سے بات کر رہے ہیں. ہاں بھائی صحبت کر لیجئے اور اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ تلاش کیجئے. کیا تلاش کیجئے؟ مغفرت. کیسے؟ صحبت کے بعد کیسے ہوگا بھائی؟ ہاں کچھ پتہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. بیٹا یا بیٹی. جی ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ اولاد تلاش کیجئے, اللہ سے مانگے اور وہ دے گا آپ کو. دوسرا یہ سننا ہے مجھے آپ سے, اس کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے. تو آیت میں الفاظ کیا ہیں؟ ان سے صحبت کر لیجیے اور تلاش کیجیے جو اللہ نے لکھ دیا آپ کے لیے. کیا مطلب پہلا کیا ہوا کہ آپ اولاد تلاش کیجیے, اولاد اللہ دے گا آپ کو. یہ پیغام نہیں ہے. صحبت ایک کوشش ہے اور تلاش دعا ہے, اور کوشش ہو دعا نہ ہو کامیاب نہیں ہوتا انسان. ایفرٹ ڈالے, کوشش کرے اور انسان اللہ سے دعا بھی کرے. اگر دونوں کام دعا اور دوا سنیں اگر ایک ساتھ کمبائن ہو تبھی تو ٹھیک ہے آؤٹ پٹ آئے گا. صرف دوا ہے یا صرف دعا ہے تو آؤٹ پٹ زیرو آئے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد کیا ہے وہ سمجھیے کہ ان سے صحبت کیجئے اور اللہ نے جو آپ کے لکھا ہے یعنی کہ آپ ثواب کو تلاش کیجئے. آپ ثواب تلاش کیجئے. جانتے ہیں کیوں؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بولی کہ اگر انسان اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے صحبت کرے تو ایسے انسان کو یہ عمل کرنے پر ثواب ملے گا. صحابہ حیران کہ اللہ کے نبی یہ کام کیسے ہوگا؟ انسان اپنی حاجت پوری کر رہا ہے اسے ثواب مل رہا ہے. آپ نے کہا اگر یہی انسان اپنی حاجت غلط جگہ پوری کرتا تو گناہ ملتا نہیں ملتا؟ صاحب بولے جی ہاں گناہ ملتا. آپ نے کہا اب یہ انسان حلال جگہ پر اپنی حالت پوری کر رہا ہے, کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا نا. تو مقصد کیا ہوا کہ آپ یہ کام کیجئے اور اللہ سے ثواب مانگیے, ثواب تلاش کیجئے. اور آپ جانتے ہیں سامعین آج کے زمانے میں کسی کے ذہن میں بھی ثواب کا خیال نہیں ہوتا. ہم کیا سوچتے ہیں ارے ثواب کیا ہے, بس حاجت پوری ہو جائے بس کافی ہے. نہیں, انسان بھائی کھانا کیا ہے؟ حاجت. آپ نے کھانا کھا لیا اب دعا کریں اللہ اس کھانے کو یعنی یہ غذا ہضم ہو جائے یہ توفیق دے مجھے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے, یا اللہ یہ کھانا میرے لیے ہیلپ فل بن جائے عبادات کرنے میں. کیا کر رہے ہیں آپ؟
ایک حاجت کو پورا کر کے ثواب چاہ رہا ہے. وہی بات یہاں پر ہے. انسان اپنی حاجت پوری کر رہا ہے اپنی خاتون سے, کیا سوچ رہا ہے؟ مجھے ثواب ملے گا. کیوں؟ اگر میں نے یہ کام غلط جگہ پر کر لیا تو گناہ ملے گا, اور یہ کام ہو گیا صحیح جگہ پر تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. سمجھیے بات کو. بس ایک اور بات دیکھ لی اس کے بعد, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھائیے اور پیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھائیے اور پیے, حَتَّى يَتَبَيَّنَ, یہاں تک کہ واضح ہو جائے, بالکل صاف ہو جائے, کیا؟ لکم, آپ کے لیے, الخیط الابیض, سفید دھاگا, من الخیط الاسود, کالے دھاگے سے, من الفجر, فجر سے, من الفجر, فجر سے, یا فجر کے ساتھ, فجر کے مقابلے. ٹھیک ہے, یہ آیت ہو گئی کہ آپ کھائیے پیے. کب تک؟ جب تک کہ آپ کے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے فجر کے وقت میں. اب سنیے, سفید دھاگا کالا دھاگا, یہ کیا آ گیا؟ جو صبح نکلتی ہے اس کی پہلی کرن نکلی وہ سفید دھاگا. جی, اب دیکھیے, ہمیں تو یہ بات معلوم ہے, یہاں مراد کیا ہے یہ بات, لیکن ایک صحابی تھے غالباً عدی بن حاتم, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات سنی, انہوں نے اپنی تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے, ایک کالا اور ایک سفید. ٹھیک ہے, روزہ رکھ لیا انہوں نے. جب اگلے روز آیا اللہ نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا ان سے کہ میں نے رات میں 2 دھاگے رکھے تھے, ایک کالا اور ایک سفید. اٹھا رات میں, دیکھا اچھا ابھی فرق نہیں ہو رہا ہے, نہ میں کھا سکتا ہوں, پھر میں نے کھا لیا. جب فرق ہو گیا, اچھا یہ کالا یہ سفید, تو میں رک گیا اور اب میں نے روزہ رکھ لیا. تو آپ نے ہنستے یہ بات بولی کہ آپ کا تکیہ تو بہت بڑا ہے, آپ کا تکیہ بہت بڑا ہے. کیا مطلب بھائی؟ کالا دھاگا کیا ہے؟ رات, اور سفید دھاگا کیا ہے؟ صبح. تو اتنا بڑا سامان, اتنا بڑا آسمان, سب چیزیں آپ کے پلوں کے نیچے آ گئیں, آپ کا تکیہ تو پھر بہت ہی بڑا ہو گیا. آپ نے ہنسی میں یہ بات بولی. ایک بات سوچئے, یہ آیت اس زمانے میں کس لینگویج میں اتری تھی؟ سمان دینا, عربی میں. ایک صحابی جس کی مدر ٹنگ ہی عربی ہے, وہ اپنی مدر ٹنگ کے تھرو آیت کو کمپلیٹلی سمجھ نہیں پا رہا ہے, وہ انیبل ہے آیت کو مکمل طور پر سمجھنے کو لے کر. کیا بات جاننے کو ملی؟ محض عربی زبان, محض عربی کی جانکاری ناکافی ہے قرآن کی سمجھ کے لیے. قرآن کا بات سمجھ میں جب انسان کے سامنے سنت کا علم آ جائے. عربی تو ہے ہی, نبی کا ذہن بھی چاہیے, نبی کی چاہیے باتیں کہ نبی نے کیا سوچ لی ہے, صحابہ کی سوچ کیا تھی, ان کی فہم کیا تھی. اب آپ سوچئے, اگر صحابہ سے غلطی نہ ہوتی کیا ہم یہ بات سمجھ لیتے؟ صحابہ سے غلطی ہونا بھی ہمارے لیے خیر ہے. ان سے غلطی ہوئی اور ہم اس غلطی سے بچ گئے. سمجھ رہے بات کو؟ ہم دعا کریں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سے کما حقہ جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. جی جناب, جو بڑھوائیے. چھپ رہے ہیں آپ, نہیں بچیں گے, پڑھوائیے. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.